اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ کسی بہن نے پوچھا تھا کہ ہم بعض اوقات گھر میں دھنیا پودینہ کاٹتے ہیں تو قینچی سے کاٹ دیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، کوئی منع نہیں ہے، کاٹنا ہی مقصود ہے۔ بعض اوقات ہم توڑتے ہیں، اس کو نوچتے ہیں، اور بعض اوقات چھری سے کاٹتے ہیں، اور بعض لوگ کینچی سے کاٹ لیتے ہیں، تو اس میں شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ شاید کینچی سے کاٹنے میں کوئی بے ادبی کا پہلو ہے تو چھری سے کاٹنے میں وہ ادب کا پہلو کہاں چلا گیا؟ تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ چھری سے ہی سبزی بناتے ہیں، چھری سے گوشت کاٹتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گوشت تناول کرتے ہوئے چھری سے کاٹنا بھی ثابت ہے، تو غرض ہے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کسی نے کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ پیسہ علیحدہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اچانک ہمیں کوئی اپنی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو کیا اس پیسے کو ہم یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، بالکل کر سکتے ہیں، جب تک وہ پیسہ آپ سے جدا ہو کر کسی اور کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا، آپ کی ملکیت باقی رہتی ہے۔ صرف اس نیت سے اس کو علیحدہ کر کے رکھ دینا کہ ہم اللہ کی راہ میں دیں گے، اچھا ہے، بہت اچھا ارادہ ہے، لیکن وہ آپ کی ملکیت سے نکل نہیں جاتا۔ بلکہ اگر آپ نے زکوٰۃ نکال کے رکھ دی ہے کہ چلیں آئیں گے لوگ تو ان کو دے دیں گے، تو یہ بھی آپ کا اپنا مال ہے، جب تک یہ آپ سے جدا نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے اس کو مال زکوٰۃ کا ہے، جیسے زیڈ اکاؤنٹ میں لوگ ڈلوا دیتے ہیں، لیکن یہ آپ کا مال ہے، آپ اس میں سے بھی یوز کر سکتے ہیں، بعد میں آپ زکوٰۃ اور پیسوں سے ادا کر دیں، اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہن کا حق مہر جو تھا وہ والد صاحب کے پاس ہی انہوں نے رکھ لیا تھا، پھر ہماری بہن فوت ہو گئی، ان کا ایک بیٹا ہے۔ اب والد صاحب یہ نیت کرتے ہیں کہ یہ پیسے اس بچے کو دے دیں، اور اس وقت جو مہر تھا وہ 20,000 تھا، اور والد صاحب نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اب وہ جو بچے کو دیں گے تو وہ کیا وہ 20,000 ہی دیں گے یا آج کے حساب سے کچھ کم و بیش کرنا ہوگا؟ دیکھیں، یہ چونکہ بیٹی کی ایک امانت تھی جو والد صاحب نے رکھ لی، بعینی ہی جتنی مقدار میں تھی اتنی ہی دینی ہوگی۔ یہ خیال کہ جی اگر یہ استعمال ہو جاتی یا دے دیتے تو شاید اس میں کوئی پروفٹ بن جاتا اور بہت زیادہ ہو جاتا، یا استعمال نہیں بھی ہوتے تو کیلکولیشن کی جائے کہ پچھلا 1 لاکھ اس وقت کا اتنا، یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ جو امانت ان کے پاس رکھی تھی بعینی ہی اتنا ہی پیسہ وہ اپنے نواسے کو دیں گے، اور وہ 20,000 ہیں تو 20,000 ہی ان کو دینے ہوں گے۔ اس میں زیادہ اگر وہ کرنا چاہیں اپنے پاس سے تو کر سکتے ہیں، کوئی شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن کوئی ان پہ لازم واجب نہیں ہے۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ کیا رات میں سوتے ہوئے دل ہی دل میں احتیاطاً تجدید ایمان کر سکتے ہیں؟ جی، دل میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور اولیٰ اور مناسب اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ زبان سے تجدید ایمان کے الفاظ ادا کیے جائیں، کیونکہ ہماری شریعت جہاں کہیں کہتی ہے کہو یا پڑھو، اس سے مراد مفتہ بھی قول کے مطابق، یعنی جس پر علماء اسلام متفق ہیں، ایک میجورٹی متفق ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے کہو یا اتنی آواز سے پڑھو کہ آپ کی اپنی آواز اپنے کان تک پہنچ جائے۔ لہذا قربانی میں اگر کوئی اتنی آواز کان تک نہ پہنچائے اور ذبح کرے، اللہ اکبر نہ کہا، نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ سلام اگر نہیں کرتے ہیں، مطلب بالکل سامنے والے تک پہنچتا ہی نہیں ہے، آواز ہی نہیں پہنچتی ہے، اور دل ہی دل میں کر لیتے ہیں، اس سے سلام کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سلام کی آواز آ گئی تو جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات یہاں تو سامنے والے کو سنانا واجب ہوتا ہے، اس میں بھی ہوں خاموش رکھتے ہیں۔ ایسی طلاق وغیرہ کے اندر بھی اتنی آواز ضروری ہے کہ کان تک آواز پہنچے، ورنہ طلاق نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر آپ نماز میں قراءت وغیرہ کرتے ہیں تو کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اپنے کان سنے، نہیں ہوگی تو اگر فرض قراءت ہے تو ترک فرض ہوگا، اگر واجب قراءت تھی تو واجب ترک ہوگا، سنت قراءت تھی تو سنت ترک ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اچھی طریقے سے زبان سے ادا کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے وکیل کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ وہی نوٹ دے جو مالک نے دیے تھے؟ اگر اس نے خود خرچ کر لی اور پھر اپنے پاس سے دوسرے دے دیے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے نزدیک جو ہے بالکل دوسرے نوٹ دے سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی تفصیل ہے۔ پہلے سمجھ لیں کہ پہلے دور میں چونکہ کرنسی جو چلتی تھی وہ ثمن خلقی ہوا کرتا تھا، یعنی جس کو شریعت نے ثمن کے طور پہ متعارف کروایا تھا، اور وہ سونا اور چاندی تھے، اور پھر باقاعدہ سونا اور چاندی کے سکے ڈھلے جن کو دراہیم اور دنانیر کہتے تھے، یہ اگر چینج کر دیے جاتے، جیسے کسی کو زکوٰۃ کے لیے 100 درہم دیے گئے فلاں جگہ پہنچا دو،
اگر وہ تبدیل کر لے تو فرق آ سکتا تھا وزن میں، کہ بعد وہ ہو سکتا ہے نئے ہوں اور یہ جو دے وہ کثرت استعمال کی بنا پہ کچھ گھس چکے ہوں، بعض اوقات درہم گر جاتا تھا، تھوڑا بہت جھڑ گیا، تو اگر چند رتی کا بھی فرق آیا تو بہرحال فرق آ گیا، اس لیے فقہا نے منع کیا کہ وہی بعینی پیسہ آپ کو دینا ہوگا جو آپ نے کسی سے لیا ہے۔ لیکن اب ہمارے ہاں جو کرنسی نوٹ وغیرہ ہیں یہ اگر چینج ہو بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں بس یہ ضرور ہے کہ جس کرنسی میں دیا ہے بعینی اسی کرنسی میں دینے کی کوشش کریں۔ مثلا ڈالر دیے ہیں تو ڈالر میں ہی جا کر دیں، اگر ڈالر آپ خود رکھ لیں اور پاکستانی روپیز میں دیں تو ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا ڈیلے ہو جائے، تو اور پھر ڈالر کی قیمت میں فرق آ جائے گا اور یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ڈالر میں دیے ڈالر دے دیں، روپے دیے تو آپ روپے میں چینج کر کے دے سکتے ہیں، اس سے قیمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نوٹ اگر نیا ہو یا پرانا ہو، بہرحال اپنی قیمت کے اعتبار سے بالکل یکساں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آج کے دور میں بھی کوئی مفتی صاحب کسی صحیح مصلحت کی بنا پر یہی فتویٰ جاری کرتے ہوں کہ جیسا نوٹ دیا ہے ویسے ہی آگے دینا ہوگا، تو اگر آپ ان کو فالو کریں کوئی حرج نہیں ہے، نہ کسی کی رائے کو میں غلط قرار دے رہا ہوں، وہ ٹھیک ہے اپنی رائے پر ہے، میری اپنی رائے یہی ہے جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق اور موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ دیکھیں نا کہ باہر سے جو لوگ پیسہ بھیجتے ہیں بینک میں آتے ہیں، کیا بعینی وہ پیسہ تنظیموں تک پہنچتا ہے، وہ لوگوں تک پہنچتا ہے، چینج ہو کر ہی پہنچتا ہے؟ اب کیا حکم شرع، بینک کو بھی مکلف بنائیں گے کہ جو پیسہ باہر سے آیا اس پیسے کو آپ بھیجیں؟ کیا ہوگا اس کا سلسلہ؟ قربانی کے لیے جو پیسہ بھیجتے ہیں یہاں پر وہ چینج ہو کے آپ تک پہنچتا ہے، پھر آپ اجتماعی قربانی کرتے ہیں، اس پیسے کے تبدیل ہونے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری رائے یہ ہے آپ کسی اور کو فالو کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، نہ کوئی مفتی صاحب سیخ پا ہو کر ہمارے خلاف، جیسے بعض اوقات رائے کا اختلاف وہ بھی فقہی مسائل میں وہ بھی برا محسوس ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے پہ اٹیک کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں ایسا نہیں کرتا ہوں، اب جب دیکھیں گے میں دوسرے کی رائے کا احترام کرتا ہوں کہ اگر کوئی مفتی صاحب اس کو چینج نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ان کی رائے ہے، میری رائے یہی ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی دماغی مریض ہو اور پھر وہ نیت کے ساتھ کفر بک دے یا کوئی کفر کا ارتکاب کر دے تو کیا کافر ہو جائے گا؟ سوال بڑا عجیب ہے کہ اگر دماغی مریض ہے اور اتنا وہ یعنی پاگل مجنون ہو گیا پھر تو وہ نیت کا اہل ہی نہیں رہا، تو پھر کیسے وہ نیت سے کفر کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دماغی کوئی مرض ہے، وہ میڈیسن وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن آدمی عالم ہوش میں ہی ہوتا ہے، وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس پر کوئی اٹیک وغیرہ ہو جائے تو پھر وہ تھوڑا سا معاف ہو جاتا ہے یا اگریسو ہو جاتا ہے، غصے میں زیادہ آ گیا تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر وہ عالم ہوش میں ہے اور اس میں اگر کوئی کفریات وغیرہ اس کی زبان سے نکلتے ہیں تو یہ کہہ کر اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ یہ دماغی مریض ہے، کوئی بات نہیں، بیچارہ شاید اس میں زبان سے نکال دے۔ ایسے تو ہر شخص دماغی مریض ہے، آج آپ یہ دیکھیں ہر شخص۔ مہنگائی نے خصوصاً ہمارے پاکستان میں تقریباً کو اتنا ڈپریسڈ کر دیا ہے کہ دماغی مریض سے بن گئے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا، لڑائی، فتنہ فساد، گھروں کے اندر ایک ٹینس کا ماحول ہے ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے غریب آدمی کیسے سروائیو کرے، بیچارہ ہر جگہ اس کو پریشانی، تو وہ بھی ایک دماغی مریض جیسا ہی ہو گیا۔ اب وہ کہے جی اس ٹینشن میں کہ میں بجلی کا بل کیسے بھروں گا اور فلاں میں غصے میں آ گیا اور میں سے کلمات کفر نکل گئے، تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اصل میں مدار اس کا جو ہے اس قسم کے مسائل پر حکم لگانے کا جو یعنی اس مسائل میں جو احکام بیان کرتے ہیں اس کا دار و مدار ہوتا ہے عقل کے اوپر۔ عقل سلامت ہے یا نہیں؟ اگر عقل سلامت ہے، عالم ہوش میں ہے، تو بالکل کفر ثابت ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کافر سے مال خریدا اور اس کا بل جب اس کو بھیجا تو مثلا اگر 27,000 کا بل بھیجا، اس نے 27,000 کا بل بھیجا، ہم نے اس سے کوئی مال خریدا تھا اور اس نے غلطی سے 23,000 کا بل بنا کے بھیج دیا، بھیجنا 27 کا تھا 23 کا، تو کیا اب ہم اس کے یہ پیسے رکھ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ نے ایک دفعہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ کافر کا مال دھوکے اور جھوٹ کے علاوہ جیسے بھی حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ تو خود وہ بھیج رہا ہے، ہمیں کیا اس سے؟ دیکھیں مسئلہ تو یہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے ایک مسلمان کو کہ ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ سامنے والے کے دل میں مسلمان اور اسلام کی عزت بیٹھے۔ یہ 3-4 ہزار کے فرق سے آپ کون سا امیر ہو جائیں گے، لیکن یہی 3-4 ہزار اگر آپ اس کو دیں اور بتائیں کہ آپ نے 27 کے بجائے 23 کا بل بنا دیا ہے یہ پورے پیسے، تو انشاءاللہ اتنا خوش ہوگا اور 10 مقامات پہ جا کر اسلام کی اور مسلمان کی تعریف کرے گا۔ تو اس چیز کو اختیار کریں، یہی بہتر ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بہن۔
جی سر، میرا سوال یہ ہے، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سر کہتے ہیں کہ ناخن تراشنے کے بعد نا انہیں زمین میں دفن کرنا چاہیے. جی سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم جائے نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو وہاں پر ہی قرآن مجید پڑھنا، اس کے بارے میں بتائیں. سر میرا تیسرا سوال بھی ہے. جی سر، تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو جیسے امی بات کرتے ہیں کوئی تو انہیں جواب دینا بہتر ہے یا نہیں؟ جی، اور میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ یس، اللہ کا کرم ہے. حکم فرمائیں. اچھا ضرور. سوال بھی جیسے زکوٰۃ کے بارے میں مسئلہ ہے کہ شریف فقیر کو دے دی ہے لیکن نیت نہیں کی تو جب تک اس کے پاس ہے نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. جی، تو کیا نفلی صدقے میں بھی یہی کوئی اچھی نیت کیے بغیر دے دی ہے، اگر اس نے خرچ ابھی نہیں کیا تو کیا نیت ابھی اچھی تھی کر لیں تو کیا اس پہ ثواب ملے گا ان اچھی نیتوں کا؟ اور یہ جیسے مداربت میں آج کل لوگ جی جی بولیں. تو کیا گولڈ کی شکل میں بھی مداربت ہو سکتی ہے کہ راس المال گولڈ رہے؟ چلیں. اور بس بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم اکمل صاحب. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں کہیں اللہ تعالیٰ آپ پر انعام اور فضل کرے. بہت شکریہ. یہ جو قومی بچت کے لیے سر جی پیسے جمع کراتے ہیں قومی بچت میں ریٹائرڈ کے بعد. جی جی ہیلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. قومی بچت میں تو کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، جائز ہے کہ نہیں؟ یہ پیسے جو جمع کراتے ہیں قومی بچت میں ریٹائرڈ کے بعد، ان کا پرافٹ یعنی یہ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، یہ لینا صحیح ہے؟ یہ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. کامات جی جی انشاءاللہ بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا، چلیں پہلے ان کو لے لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ شرعی مسئلہ یہی ہے، جیسے ان بھائی نے اس کو اعادہ کیا کہ اگر آپ نے کسی شرعی فقیر کو کچھ پیسے دے دیے، پھر آپ نے سوچا یار زکوٰۃ کی نیت کر لیتا تو اچھا تھا، اور آپ کو یقین ہے کہ ابھی پیسہ اسی کے پاس ہوگا، اس نے خرچ نہیں کیا ہوگا، تو آپ نیت کر سکتے ہیں. تو حالانکہ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، لیکن اب جب آپ نیت کریں گے وہ زکوٰۃ میں کنورٹ ہو جائے گا، گویا کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوئی. یہ فقہاء نے لکھا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ کیا نفلی صدقے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ویسے ہم نے دے دیا پھر ہم نے کہا چلو نفلی صدقہ کر لیں؟ دیکھیں صدقات واجبہ میں نیت لازم ہوتی ہے تاکہ نفلی صدقے اور صدقات واجبہ میں ایک امتیاز پیدا ہو جائے، فرق پیدا ہو جائے. اگر آپ ویسے ہی دیں گے تو کیسے ثابت ہوگا؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، آپ کے نیتوں کے حال بھی جانتا ہے. لیکن ایک شرعی تقاضا یہ ہے کہ جب آپ پیسہ دیتے ہیں وہ صدقات واجبہ میں بھی ہو سکتا ہے، صدقات نافلہ میں بھی ہو سکتا ہے. تو فرق کیسے ہوگا؟ نیت کے اعتبار سے ہوگا. لہذا صدقات واجبہ میں نیت لازم ہے، اور جب آپ نیت نہیں کرتے تو وہ تو خود بخود صدقات نافلہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی صدقات نافلہ میں سے ہے. تو اب یہ نیت کرنا کہ جی میں نے دے دیا اب میں نفل صدقے کی نیت کر لوں، وہ جو آپ نے دیا وہ نفل صدقہ ہی ہے، تو اس میں کوئی نیت کا اعادہ کرنے کی حاجت نہیں ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کال شاید ڈراپ ہو گئی ہے. ایک انہوں نے کہا کہ یہ گولڈ کی شکل میں مداربت شرعاً صحیح ہے یا نہیں ہے. پہلے تو مداربت کا تصور ذہن میں رکھیں جو ہماری شریعت بتاتی ہے کہ ایک جانب سے مال اور دوسری طرف سے محنت ہو تو اس کو عقد مداربت کہتے ہیں. جو مال والا ہوتا ہے اس کا رب المال کہتے ہیں، جو مداربت کرتا ہے اس کو مدارب کہا جاتا ہے. اور اس میں ضروری ہے کہ آپ ایسی اس کو کرنسی دیں جس میں وہ پرچیزنگ کر سکے. لہذا اگر آپ نے سامان دیا ہے کوئی تو پہلے اس کو سیل کرے گا، اس کو پیسوں میں کنورٹ کرے، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کی طرف سے تجارت کرے گا. تو چونکہ گولڈ ہمارے ہاں بعینی لیا دیا نہیں جاتا بلکہ اس کو الگ ایک مال کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اگرچہ پہلے یہ ایسے معاملات تھے، تو اس میں بھی ڈائریکٹ مداربت نہیں ہونی چاہیے بلکہ پہلے وہ اس کو سیل کرے، اس کے نظر کے اندر سیل کرنے کے بعد پھر جو پیسہ ہے وہ سمجھ لیں مداربت میں وہ راس المال کہلائے گا، وہ صرف ہوگا مداربت کے لیے. مطلب ہمارے نزدیک مسئلہ یہی ہے، کیونکہ گولڈ تو بیعینی وہ دے گا نہیں، یہی سامان بھی بیعینی اس سے وہ مداربت نہیں ہوگی بلکہ اس کو کیش میں کرنسی میں کنورٹ کرنا ہوگا. یہ بھائی کا میں قومی بچت والا کویسچن لیتا ہوں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قومی بچت والا جو کویسچن تھا اس میں ایک اصول بس یاد رکھیے کہ اگر آپ بغیر کسی تجارتی معاہدے کے کچھ پیسہ کسی کے پاس رکھواتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں اس پہ آپ کو پروفٹ دوں گا، گھٹتا بڑھتا ہی رہے گا اور آپ اس پہ ہم سے معاہدہ کر لیں، تو یاد رکھیں کہ یہ جو آپ نے پیسہ دیا یہ قرض کی حیثیت رکھے گا،
اور اس پر نفع اگر گھٹا بڑھا بھی دیا تو وہ سود ہی ہوگا، زیادہ دے گا نفع تو زیادہ سود دیا، کم ہوا تو کم دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف نفع کی مقدار کو کم زیادہ کرنے سے شرعی لحاظ سے وہ نفع حلال نہیں ہو جاتا. وہ نفع آیا کہاں سے یہ دیکھا جائے گا، سورس دیکھی جائے گی. تو اگر جب آپ اس قسم کے جو گورنمنٹ کے بہت سے ادارے ہوتے ہیں ان میں اگر آپ پیسہ رکھواتے ہیں اور کوئی مالی مطلب یہ کہ کوئی مالی معاملہ جیسے تجارت ہے، مداربت ہے، شرکت ہے، اس طرح کا کوئی عقد آپس میں نہیں ہوتا تو پھر یہ قرض کی حیثیت رکھتا ہے، اور قرض پہ جو نفع لیتے ہیں وہ سود ہوتا ہے، چاہے اس کو گھٹا بڑھا کر دیں. تو اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا، یہ سوچنا کہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد پیسہ رکھوا دیں آتا رہے گا، سکون سے زندگی گزرے گی، یہاں کا سکون دیکھ لیں یا آخرت کا. جب آپ یہاں کی بے سکونی برداشت نہیں کر سکتے اور ہم ایک غلط چیز کی طرف بڑھ گئے، سوچئے آخرت کی بے سکونی آپ کیسے برداشت کر لیں گے. اتنی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ آخرت کی مصیبت یہاں کی مصیبتوں سے لاکھوں گنا زیادہ ہے. بس زندگی بہتر گزر جائے 60-70 سال. بھائی ہم کوئی غیر مسلم نہیں ہیں کہ مر گئے تو دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے، کسی اور شکل میں آ جائیں گے. ہم مر گئے تو عالم برزخ میں چلے گئے، پھر واپسی ممکن نہیں. اب میدان محشر میں اٹھایا جائے گا اور وہاں پر سارا حساب و کتاب ہوگا. اور اگر ہم غلط کام کر کے چلے گئے ہیں تو بہت سی چیزوں کے عذابات قبر ہیں، اور وہاں پر پھر انسان تکلیف میں مبتلا ہوگا. اور پھر ہم یہ آنے والوں کو ایک راستہ دکھا جاتے ہیں کہ جب ہمارے بڑے کوئی حرام کام کر رہے ہوتے ہیں تو لازم بات ہے کہ چھوٹے بھی اس کو اختیار کریں گے. یہ ایک اور بہت بڑا گناہ جاریہ ہوتا ہے کہ بڑے غلط قدم اٹھا کر اور اپنی عقل سے دلیلیں دے کر، بیوہ کہتی ہیں جی میں کہاں سے کماؤں، بوڑھے حضرات کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے کمائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بوڑھا ہو جائے، کوئی بیوہ ہو جائے اور اسے بڑی آسانی سے پیسہ چوری کرنے کا موقع ملے تو وہ چوری کر کے زندگی گزار لے، کیونکہ آسانی سے ہو رہا ہے. اب آپ کہیں گے وہ سب چوری ہے تو غلط ہے، تو پھر سود لینا صحیح ہے. اس لیے اپنی آسائش اور آرام کو نہ دیکھا جائے بلکہ شرعی تقاضوں کو دیکھا جائے. یہی تو امتحان ہے. ورنہ تو ہر شخص گن پوائنٹ کے اوپر موبائل چھینے، ڈاکے مارے، چوریاں کرے. کیوں نہیں کرتے؟ سب بیچارے ٹھیلے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، سارا دن دھوپ میں گاہکوں کی باتیں برداشت کرتے ہیں. کبھی پولیس والے کہتے ہیں ادھر جاؤ ادھر جاؤ، گالیاں تک سنتے ہیں، بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، رزق حلال کی تلاش میں ہے نا. یہ کہ امتحان ہے ان کے لیے، اس کا انعام ان کو آخرت میں بہت ہی زبردست قسم کا ملے گا. ہم اس امتحان میں نہیں پڑھنا چاہتے. زندگی سکون سے گزرے اور آخر میں بھی جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم بڑے اطمینان سے کہیں کہ حرام کمایا تھا تاکہ آخرت بہتر، دنیا بہتر گزر جائے، اب ہمیں جنت بھی دو. ایسے کیسے مل جائے گی جنت؟ ہمارا کوئی ٹھیکہ تو نہیں ہے. تو اس لیے برا مانے بغیر فوراً سے پیشتر ایسے تمام معاہدات کو ختم کیا جائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی جو ہے وہ فون پر یا ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر صرف حجاب و قبول کر لیں، کوئی گواہ نہ ہو، کوئی ولی کی اجازت نہ ہو، نہ دوسرے گھر میں پتہ ہو، اور ایون حق مہر بھی نہ مقرر ہو، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ لڑکا لڑکی کو 3 مرتبہ طلاق دے دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو احساس ہو جاتا ہے اور پھر وہ شرعاً پراپر طریقے سے نکاح کرنا چاہتا ہے، والدین کو ساتھ شامل کر کے اور صحیح طریقے سے، تو کیا وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ اور چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر ثاقب علی بات کر رہا ہوں. جی بولیے. ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے. بولیے. دراصل میں بینک کا امپلائی ہوں اور ایک فلیٹ لینا چاہ رہا تھا. جی. تو بینک نے مجھے شرعی مشارکہ کے طور پہ مطلب وہ پیسے ایشو کر رہے ہیں شرعی طور پہ، اور اس کے لیے میں آپ سے شرعی گائیڈ لائن لینا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی میں بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ میرے بھائی نے ایک بندے کو پیسے دیے تھے تقریباً 2 سال پہلے نا، درہم کے ساتھ دینا. کیا کیا تھا؟ UAE میں دیے تھے، UAE میں پیسے دیے تھے درہم کے ساتھ دینا. اچھا ٹھیک ہے. 1000 درہم دیے تھے. ٹھیک ہے. ابھی وہ ہم اسے واپس لیں گے اسی ریٹ پہ واپس لیں گے یا نئے ریٹ پہ واپس لیں گے اسے؟ ٹھیک ہے. اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک کویشچن یہ کیا کہ لڑکا لڑکی نے فون پر ویسے ہی مطلب ایجاب و قبول کر لیا، یا فرض کر لیں آمنے سامنے تھے لیکن گواہ موجود نہیں تھے اور حق مہر وغیرہ بھی نہیں تھا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں وجود نکاح کے لیے حق مہر تو لازم نہیں ہوتا ہے، یعنی حق مہر رکھنا چاہیے، مہر رکھنا چاہیے، لیکن فرض کر لیں کہ اگر نہیں بھی ہوا تو پھر وہ خود بخود مہر مثل لازم ہو جاتا ہے
کہ جو مطلب لڑکی کے خاندان والد صاحب کے خاندان سے یعنی پھپھی وغیرہ کا جو مہر اکثر اس لڑکی کی صفات اور صاف رکھنے والی عورتوں کا مہر ہوتا ہے خود بخود ہو جاتا. لیکن یہ عام صحیح نکاح کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. یہ جو نکاح ہوا ہے جو بغیر گواہوں کے ہوا ہے، بغیر گواہ کے نکاح نہیں ہوتا، اس کو نکاح فاسد کہتے ہیں. اور اس میں نکاح فاسد میں جب تک جسمانی تعلق قائم نہ ہو تو کسی قسم کا مہر لازم نہیں ہوتا. اگر جسمانی تعلق قائم ہو گیا اس ایجاب و قبول کے بعد تو پھر مہر مؤکد ہو جاتا ہے، یعنی پختہ ہو جاتا ہے، پھر وہی مہر مثل لڑکے کو دینا ہوگا. لیکن اس نکاح کو ختم کرنا واجب ہوتا ہے، اور اس نکاح کے بعد کسی بھی قسم کا جو میاں بیوی کا تعلق ہے قائم کرنا وہ گناہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر دونوں کو شرمندگی ہوئی اور وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ختم کریں گے، لیکن اس میں طلاق نہیں ہوتی، اس میں متارکہ ہوتا ہے. متارکہ کا مطلب لڑکا کہے میں نے تجھے چھوڑا، لڑکی کہے میں نے تجھے چھوڑا، اور دونوں کا علیحدہ ہو جانا واجب ہے. اور اگر وہ طلاق کے الفاظ بھی کہتا ہے لڑکا بالفرض اس نکاح فاسد میں تو وہ طلاق نہیں ہوتی، وہ متارکہ ہی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ طلاق واقع ہوتی ہے نکاح صحیح میں، اور یہ ہے نکاح فاسد، غلط قسم کا نکاح ہے، لہٰذا اس میں لفظ طلاق بھی کہہ دے گا تو متارکہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں نے جو کچھ کیا، اور یقینی سی بات ہے نکاح تک پہنچنے کے لیے کچھ تمہیدات ہوتی ہیں. ایک دم تو نہیں آمنے سامنے بہن نکاح کرنا ہے وہ کہ ہاں چلو ٹھیک ہے بھائی نکاح ہو گیا. جو پہلے سارے کام کیے گناہ والے کام اور غلط قسم کے کام، ان سب پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور پھر اس قسم کے ایجاب و قبول پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اور میں لڑکوں سے کہتا ہوں کہ آپ لڑکیوں کا ذہن بنا کر ان کو راضی کر لیتے ہیں کہ مجھ سے خفیہ اس طرح نکاح کر لو. اگر کوئی آپ کی بہن کے ساتھ ایسا کرے، آپ کی بیٹی کے ساتھ کرے، پھر کیا خیال ہے آپ کا کہ آپ اس کو بات کو لائک کریں گے، پسند کریں گے؟ لیکن دوسرے کو ایموشنلی بلیک میل کرنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تمہیں میرے لیے تم اتنا بھی نہیں کر سکتی ہو، اور وہ ماں باپ کی بدنامی کا سبب بنے، بھائیوں کی بدنامی کا سبب بنے، کون سا آپ نے تیر مار لیا؟ اور اسی طرح بچیوں کو خیال کرنا چاہیے کہ صرف اپنی ایک نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ شریعت کو دائیں بائیں کر دیں. نکاح بھی کیوں کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ شریعت نے لازم کیا، تو پھر شریعت کے نکاح تک تو شریعت آپ کو بہت اچھی لگی کیونکہ مل رہے تھے آپس میں، اور باقی چیزوں میں آپ نے شریعت کو چھوڑ دیا. یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے لڑکا کفو میں ہے کہ نہیں ہے، ماں باپ اور خاندان کے لیے باعث شرم و عار ہے کہ نہیں، نکاح منعقد بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن نہیں، ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں. تو اس لیے یہ جذباتی معاملات نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی سیریس ہے ٹھیک ہے، نگاہ پڑ گئی، دل مائل ہو گیا، اتنا تو قدرت و اختیار میں نہیں تھا، اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن آگے کے لوازمات سے رکیں، صبر کریں اور باقاعدہ رشتہ بھیجیں. اگر اللہ تبارک و تعالی نے ازلی طور پہ آپ کے ملاپ کا فیصلہ کیا ہوا ہے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی، یا تھوڑی بہت رکاوٹ آئے گی، بہرحال ایک دن کامیابی ضرور ہے. اور اگر نہیں کیا تو نہیں ہوگا، پھر اللہ کی رضا پر راضی رہیں. تو اب خلاصے کلام یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے گناہ کیے، ان پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. یہ جو 3 طلاقیں دیں یہ واقع نہیں ہوئیں، الگ ہو گئے ہیں. اب یہ اگر دوبارہ جدید نکاح صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں حلالہ وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہوگی. اور اب باقاعدہ مہر مقرر کیجیے گا. یہ بھائی نے فرمایا کہ یہ بینک کے امپلائی ہیں، شرعی مشارکہ کے طور پر ان کو فلیٹ وغیرہ کی گھر کی آفر ہوئی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں ہوتا ہے کہ بینک جو ہے وہ مطلب یہ کہ مکان خرید لیتا ہے، جو اکثر چلتا ہے اسلامی طرز پر، اور وہ خریدنے کے بعد آپ سے ایک ایڈوانس لے گا اور آپ کو گویا کہ ایک پارٹنر بنا لے گا. زیادہ حصہ بینک کا ہوگا، پھر وہ اپنا حصہ آپ کو رینٹ پہ دے دے گا، آپ منتھلی رینٹ دیتے رہیں گے. مل فرض 50 لاکھ کا اگر آپ نے فلیٹ لیا ہے، بینک نے لیا ہے، 5 لاکھ آپ نے جمع کیے، 45 لاکھ آپ رینٹ کے طور پہ اس کو دیتے رہیں گے. لاسٹ میں جو بینک جو ایز اے پارٹنر ہے وہ آپ کو آفر کرے گا کہ چاہیں تو 5 لاکھ میں ابھی آپ لے لیں، وہ 5 لاکھ جو آپ نے جمع کرائے تو اس میں آپ اس کو پرچیز کر لیں گے گویا کہ. تو پھر یہ شرعی طور پہ مشارکہ، انہوں نے جسے لفظ کہا، اور بھی اس کو کئی نام دے سکتے ہیں آپ، تو یہ شرعاً جائز ہے. اس میں کوئی ناجائز شرط نہیں ہونی چاہیے. جو آپ وہاں کے جو اس بینک کے مفتی صاحب جو ایز اے شرعی ایڈوائزر ورک کر رہے ہیں، آپ ان سے ایک دفعہ اور مشاورت کر لیں. انہوں نے جو فتویٰ وغیرہ آپ کے پاس ہوگا، وہاں بینک والوں کے پاس ہوتا ہے، اس میں دیکھ لیں کلوزز وغیرہ، وہ عمومی طور پر مفتیان کرام نے دیکھا ہوتا ہے. اگر واقعی کوئی اسلامی طریقے سے کام کر رہا ہے تو پہلے ہی وہ مفتیان کرام نے دیکھ کر اس پروڈکٹ کو صحیح اور جائز طریقے سے کنورٹ کر دیا ہوتا ہے، یعنی اس میں جو ناجائز چیزیں ہوتی ہیں نکال لی ہوتی ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ 100% اس کو بالکل آپ صحیح نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے، یہ بہت سے لوگ آبجیکشن کرتے ہیں، جہاں چینج کیا جاتا ہے وہ نصوص مذہبیہ کو عموماً چینج کرتے ہیں. نصوص مذہبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز تو قرآن سے ثابت ہے ڈائریکٹ، ایک حدیث سے ثابت ہے، اور بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو فقہا کی اپنی رائے سے ثابت ہوتی ہیں.
ان تینوں چیزوں کو ملا کر پھر کسی چیز کے شرعی احکام مارز وجود میں آتے ہیں۔ تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو فقہا کی آراء ہوتی ہیں ان میں چینجنگ کر دیتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں جاتے بلکہ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے اور پھر اس کو ایک جائز صورت میں لایا جاتا ہے۔ تو جو اگر آپ کے بینک میں کوئی مفتی صاحب شرعی ایڈوائزر کے طور پہ موجود ہیں تو ان کا کہنا ہی کافی تھا، آپ کو مجھ سے پوچھنے کی بھی حاجت نہیں تھی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سے یا کسی نے ان سے 2 سال پہلے درہم کی شکل میں UAE کے درہم کی شکل میں قرض لیا تھا، شاید 1 لاکھ، انہوں نے فرمایا اب واپس کرنا ہو تو کیا اس وقت کا ریٹ دیکھا جائے گا ابھی کا دیکھا جائے گا؟ دیکھیں اس میں ہم یہی مشورہ دیتے ہیں جس کرنسی کے اندر آپ نے قرضہ لیا ہے اسی کرنسی کے اندر واپس کریں، چاہے ریٹ اوپر چلا گیا ہو چاہے ریٹ نیچے چلا گیا ہو۔ بعض لوگ اوپر جاتے ہوئے ریٹ کو دیکھ کر کہتے ہیں جی اس وقت تو بہت کم تھا بہت زیادہ ہو گیا، تو ٹھیک ہے چیز تو وہی ہے نا، گولڈ بھی تو آپ ادھار لے سکتے ہیں، آٹا بھی تو آپ ادھار لے سکتے ہیں۔ مثلا آٹے کی 10 بوریاں میں نے ادھار لے لیں، ریٹ بڑھ گئے تو کیا اب میں وہ کم بوریاں کر کے دوں گا؟ یہ غلط ہوگا، اتنی مجھے بوریاں واپس کرنی ہوں گی، ریٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لہٰذا دراہیم کی شکل کے اندر ہی آپ ان کو لوٹائیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی ریٹ بڑھ گیا مسئلہ ہو گیا، بھئی ریٹ کم بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ اس وقت جب آپ نے دیا تھا تو وہ آپ لیا تھا آپ نے قرضہ تو ریٹ بڑے ہائی تھے، اور جب آپ دینے لگے تو ایک دم ریٹ گر گئے، اب آپ بتائیں ہائی والے دیں گے کہ کم والے؟ اب آپ یہ کہیں گے جی کم ہو گئے نا، اب کرنٹ ویلیوز کے لگائیں، تو بہرحال دراہیم کی شکل میں دیجئے، یہی صحیح ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ مزید ہیں، السلام علیکم۔ السلام مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب میرا سوال ہے، ایک بندہ 3 دفعہ طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو، اچھا، اس کے بعد اسی سے پھر نکاح کر لیتا ہے، تو قرآن اور شریعت اس کے بارے میں کیا کما دیتی ہے، ذرا تفصیل سے بتائیں گے آپ؟ چلیں ٹھیک ہے، یہ 10 دفعہ بتا چکا ہوں ویسے میں، پھر بھی آپ نے پوچھا ہے بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر کسی بینک ملازم کا رشتہ ہماری بچی سے آئے تو کیا ہم اس بچی کا نکاح اس بینک ملازم سے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بندہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بندے نے 3 طلاقیں دے دی اپنی زوجہ کو اور پھر اسی سے شادی کر رہا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں 3 طلاق کے بعد زوجہ مغلظہ ہو جاتی ہے، یعنی حرمت مغلظہ ثابت ہوتی ہے۔ حرمت مغلظہ یعنی بڑی گاڑھی قسم کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ 1 طلاق دیتا، 2 طلاق دیتا اور عدت میں نکاح نہ کرتا، اور یعنی چھوڑ دیتا عورت کو حتیٰ کہ عدت گزر جاتی، تو یہ ہلکی حرمت ثابت ہوتی ہے، وہ بھی حرام ہو گئی عدت کے بعد، لیکن اس سے نکاح کر سکتا تھا۔ لیکن 3 طلاق کے بعد بڑی گاڑھی قسم کی اور سخت قسم کی حرمت ثابت ہوتی ہے، اور اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت اپنی مرضی سے اس شخص کے علاوہ کسی شخص سے نکاح کرے، اور غیر مشروط نکاح ہونا چاہیے، پھر ان دونوں میں باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہو، پھر وہ شخص اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے، پھر یہ عورت اس کی عدت گزارے، اس کے بعد پھر یہ پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے، یعنی گویا کہ اس پروسیس کے بعد پہلے والے شوہر کے لیے حل جدید پیدا ہو جاتی ہے، یعنی نیا حلال ہونا پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ شادی کرے گا تو شادی بھی جائز اور دوبارہ 3 طلاقوں کا مالک ہو جائے گا۔ اس کو عرف عام میں حلالہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ حلالہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، پری پلین حلالہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر یہ شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ یہ نکاح کا حکم ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون حاضر ہوئی، انہوں نے کہا میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دیں، اس کے بعد میں نے ایک شخص سے نکاح کیا لیکن ابھی ہمارا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، وجہ کچھ اور بتائی، میں الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں، تو کیا میں پہلے شوہر کے پاس لوٹ سکتی ہوں؟ سرکار نے منع فرمایا۔ اس کو میں کنٹینیو رکھوں گا لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی نے پوچھا کہ بچی کے لیے کسی بینک ملازم کا رشتہ آیا ہے تو ہاں کہیں یا نہ کہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے سمجھ لیں کہ لوگ عمومی طور پر سمجھتے ہیں کہ بینک کی ملازمت جائز نہیں ہے، حالانکہ اپنا سارا پیسہ بینک میں رکھا ہوتا ہے، بڑے بڑے تنظیموں کا، دینی تنظیموں کا پیسہ، پیروں کا پیسہ، مفتیوں کا پیسہ، نیک لوگوں کا پیسہ سب بینک میں پڑا ہوا ہے۔ اب اگر بینک کی جاب حرام اور ناجائز، مطلقاً حرام اور ناجائز ہے، اور بینک کا نظام بالکل غلط ہے، تو آپ کا اربوں روپیہ تو یہی سودی نظام چلا رہا ہے، آپ کے تقوی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا،
اور وہ سارے کے سارے فاسق و فاجر بھرے پڑے. یہ غلط چیز ہوتی ہے. بس یہ یاد رکھیں کہ بینک کی اسی جاب پر ناجائز کا حکم دیا جائے گا کہ جس میں سود کی ترغیب دی جائے، باقاعدہ سود ریکوری کا کوئی شعبہ ہو، اس قسم کا جو ہو وہ جاب بہرحال صحیح نہیں ہے. اور اس میں بھی اگر 2-3 چیزیں شامل ہیں کہ بھئی سود کی ترغیب بھی دینی ہے، یہ سارے کام جائز ہیں، ایک ناجائز، تب بھی اس جاب کو مکمل طور پہ ناجائز نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس جاب کا اتنا حصہ تو صحیح ہے، اتنا ناجائز. گویا کہ جو سیلری آ رہی ہے اس کا کچھ حصہ غلط ہے اور باقی طیب حلال ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم اپنے مال کی اپنے گھر میں حفاظت نہیں کر سکتے، تو ہمیں ضرورت پیش آئی کہ اس مال کی کوئی حفاظت کرے. اور جب ضرورت پیش آتی ہے، یعنی ضرورت اس حالت کا نام ہوتا ہے کہ جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی کام کرو یا کسی کام سے رکو، کیونکہ اگر تم نہیں کرو گے یا نہیں رکو گے تو جان، مال، عزت، آبرو، دین یا نسب تمہارا خطرے میں پڑ جائے گا یا فوت ہو جائے گا. تو اگر گھر میں مال رکھیں تو اب ایک ایسی ضرورت کی حالت آ گئی کہ اگر ہم رکھے رہیں گے ڈاکہ پڑے گا جیسے حالات ہیں اور وہ پیسہ چلا جائے گا، تو پھر مجبوری کے تحت بینک میں رکھا جاتا ہے. اب بینک والوں کی تو کوئی مجبوری نہیں ہوتی، مجبوری میری ہے. دوسرا شرعی اصول یہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنی ضرورت خود پوری نہیں کر سکتا اور دوسرا کر سکتا ہے تو ضرورت کے وقت انسان کو کچھ چیزوں میں رعایت ملتی ہے. ناجائز امور بھی اس کے لیے مباح ہو جاتے ہیں. جیسے اگر 4 دن کا مجھے فاقہ ہے اور میرے سامنے مردار پڑا ہے، خود شریعت مجھے کہے گی کہ بقدر ضرورت کھا کے اپنی جان بچا لو، ٹھیک ہے. تو اب یہ میری ضرورت تھی کہ میں پیسہ وہاں رکھوں، لیکن خود میں حفاظت کر نہیں سکتا، کوئی اور کرے گا. تو پھر یاد رکھیں کہ جب دوسرا کوئی اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے تو اس کی ضرورت اس کی ضرورت کہلائے گی، اور جیسے اس شخص کو رعایت ملتی ہے اسے بھی رعایت ملے گی. لہٰذا جو بینک کا نظام چل رہا ہے، میں اس کو صحیح نہیں کہہ رہا ہوں بینک کے نظام کو، لیکن اب جو بامر مجبوری کروڑوں لوگوں کا پیسہ وہاں رکھا ہوا ہے، تو بینک کے ہر امپلائی کی جاب کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، اسے کم از کم آپ مباح کہیں گے، ٹھیک ہے نا. اور ان بچوں سے نکاح کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں. بس یہ تھوڑی سی معلومات ان سے لے لیجئے گا. ایک یہ آفر کویسچن تھا، یہ لے لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی کا نکاح ہوا لیکن رخصتی بالکل نہیں ہوئی تھی، کوئی جسمانی تعلق وغیرہ قائم نہیں ہوا تھا اور شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، طلاق واقع ہوگی، اور اس میں اگر لفظ طلاق سے بھی طلاق دیتے ہیں تو فوراً طلاق بائن پڑتی ہے، یعنی وہ بچی نکاح سے نکل گئی. اب اگر یہ صرف ایک طلاق دی ہے تو 2 طلاقوں کا حق باقی ہے، لیکن اب جدید نکاح کرنا ہوگا، پھر وہ ساتھ رہ سکتے ہیں. اور اگر فرض کر لیں کہ 3 طلاقیں دی ہوتی ہیں لیکن بالترتیب، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو پہلی طلاق نافذ ہوتی، اور جیسی پہلی طلاق ہوئی لڑکی نکاح سے نکل گئی. اور جو اس طرح کی بچیاں ہوتی ہیں ان کی عدت تو ہوتی نہیں، تو مکمل نکاح ختم ہو گیا. تو باقی 2 ہیں لغو چلی جائیں گی. لہٰذا یہ دوبارہ وہی جسے میں نے پہلا مسئلہ بتایا کہ یہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. اور پہلے والا جو میں نے مسئلہ بتایا اس میں بھی اور اس میں بھی یہ شوہر 1 طلاق دے چکا، 2 کا مالک رہے گا. لیکن اگر ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں دے دی، جہاں میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، تو پھر اس کے لیے فوراً تینوں کے تینوں ایک ساتھ اس عورت پہ پڑیں گی، اور اب وہ نکاح ختم ہوگا، لیکن دوبارہ رجوع کرنے کے لیے حلالہ درکار ہوگا. تو یہ تھوڑا تفصیل سے میں نے بتایا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. اور خدا را یہ طلاق کے لفظ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. بہت ہی کوئی سخت ضرورت ہو 50 جگہ اچھے لوگوں سے مشاورت کرنے کے بعد پھر عملی قدم اٹھائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد رکھے. ایک انہوں نے پوچھا کہ یہ کالج کے اندر لڑکا لڑکی تھے، دونوں بالغ تھے اور دوست وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، باقاعدہ ایجاب و قبول کیا گیا، نکاح ہوا. کہتے ہیں ہم نے مذاق میں کیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، نکاح منعقد ہو جائے گا، اس میں مذاق نہیں دیکھا جاتا، لیکن یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ وہ لڑکا جو تھا وہ لڑکی کے خاندان والوں کے لیے باعث شرم و عار تھا کہ نہیں. یعنی اپنی عادات کے اعتبار سے، اپنے خاندان کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اچھے خاندان کے ہوتے ہیں اور ویسے لڑکوں کو اپنا داماد بنانا پسند نہیں کرتے بلکہ شرم محسوس کرتے ہیں. اگر تو ایسا ہو کہ وہ بالکل ان کا ہم پلہ ہے، یہ شرم محسوس نہیں کریں گے، اس کو کہتے ہیں کفو، یہ ان کا کفو ہے، ہم پلہ ہم نظیر. اور اگر ایسا نہیں ہے تو غیر کفو کہلائے گا. تو عاقلہ بالغہ لڑکی اگر غیر کفو میں اپنے اولیاء کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو مفتہ بھی قول کے مطابق یہ نکاح ہوگا ہی نہیں، پھر تو یہ نہیں ہوگا نکاح اگر وہ لڑکا. لیکن اگر وہ لڑکا کفو ہے، بلکہ لڑکی کے خاندان سے بھی فرض کر لیں اعلیٰ ہے، تو صرف مذاق میں یہ کہنا کہ جی ہم نے تو مذاق کیا تھا، ایسا نہیں مانا جائے گا. یہ دونوں میاں بیوی ہو جائیں گے. 2 گواہ موجود ہیں. اگر مہر مقرر نہیں ہوا تو بھی میں نے کچھ دیر پہلے ہی آپ کو عرض کیا تھا کہ مہر کا ذکر نہ کرنا یہ نکاح کو خراب نہیں کر دیتا،
مہر مثل لازم ہو جائے گا۔ ہاں اگر لکھا ہوا ہے نکاح نامے میں اور آپ نے ذکر نہیں کیا تو کہا ہی جاتا ہے بھئی ایجاب اس کے ذکر کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال نکاح ہو جائے گا، تو اس لیے یہ نکاح ہو گیا، چاہے مذاق میں کیا ہو، اب اس کو بھگتنا پڑے گا۔ ایک یہ پوچھا تھا کسی نے کہ کیا کوئی آج کل پروفیشنل کرکٹر بن سکتا ہے اور اس ذریعے سے روزی کمانا کیسا ہے؟ یہ بالکل بن سکتا ہے، کیونکہ اب یہ صرف کوئی لہو و لعب نہیں رہا کہ کھیل کود، یہ کھیل کود نہیں ہے، اب باقاعدہ یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ جو پروفیشنل کرکٹر ہیں وہ لیگز وغیرہ بھی کھیلتے ہیں اور ویسے ان کو بورڈ سے اچھا خاصا پیسہ ملتا ہے، جو بھی بڑے مطلب یہ کہ ایونٹس ہوتے ہیں ان کے اندر اچھا خاصا پیسہ انعام ملتا ہے۔ یہ تو اور آج کل مطلب یہ کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو کھیل کود میں لگے ہوتے تھے لوگ ان کو اپنا کفو تسلیم نہیں کرتے تھے، اگر کوئی بچی نکاح کر بھی لے کہ بھئی تو کھیل کود کرنے والا ہے۔ آج کل تو کرکٹر سے نکاح کرنے کے لیے میرے خیال میں کوئی بھی منع نہیں کرے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب یہ زاویہ نظر بدل چکا ہے، اب یہ صرف ایک کھیل کود نہیں ہے بلکہ باقاعدہ روزی کمانے کا ذریعہ ہے اور باعزت ذریعہ ہے۔ کرکٹر اگر کسی جگہ چلا جائے کہ کرکٹ ٹیم کے اندر ہو، لوگ اس کو عزت دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، کوئی اس کو برا بھلا نہیں کہتا۔ آج کل دیکھیں جو مطلب پہلے ہمارے لفظ استعمال ہوتا تھا نائی کی دکان میں جا رہے ہیں، اب کہتے ہیں ہیئر ڈریسر۔ پہلے بہت غلط قسم کا لفظ گانا گانے والوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، آج کل سنگر کا لفظ استعمال ہوتا ہے جی، اور مطلب بدل گئے ہیں، ماحول بہت بدل گیا ہے۔ میں لیکن یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سنگر وغیرہ کا کو میں جواز کا کوئی کہہ رہا ہوں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب وہ سابقہ چیزوں کو بنیاد بنا کر مسائل کو نہ دیکھا جائے، جدید تقاضے اور عرف کو بھی اپنے پیش نظر رکھا جائے گا، لہٰذا یہ بہرحال بالکل جائز ہے۔ چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو گیا، انشاءاللہ ہم اجازت چاہیں گے، کل اسی وقت میں 8 سے 9 دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کنٹرول روم میں کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور اجازت مرحمت فرمائیں، اور مینجمنٹ کے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو دین کے قریب آنے، دین سیکھنے، دین دوسروں تک پہنچانے، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔